الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، 2-3 دن بلکہ 4-5 دن کے وقفے کے بعد آپ پاس حاضر ہو رہا ہوں۔ اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی، میں عمرہ پہ گیا تھا اور اس دوران میں نے وہاں رضا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی دست بستہ حاضری کی۔ عموماً پہلا سوال جو ہے آپ یقین پوچھیں گے کہ عمرے کے بعد آپ نے بال کیوں نہیں کٹوائے؟ تو میں اکثر بال کٹوایا کرتا تھا، لیکن گزشتہ دنوں میں نے جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمرۃ القضاء کی وہ تاریخ پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں قصر کروائے تھے اور حج کے وقت آپ نے بالوں کو مکمل حلق کیا تھا، یعنی تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے تھے سارے اس طرف سے۔ تو ایک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری کرتے ہوئے میں نے اس چیز کو اختیار کیا، اگرچہ کہ کہا جاتا ہے کہ پورے کے بال کٹوانے کے پورا اجر ملتا ہے، لیکن اجر سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے وہ مجھے شاید زیادہ عزیز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مشہور وہ روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہیں گزرتے تھے۔ آپ یہاں تک کہ رفع حاجت روکتے رہتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع حاجت سفر کے دوران کی تھی تو اس جگہ پر رفع حاجت کرتے تھے۔ اس میں کوئی اور مذہبی یا شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اتباع سنت کو اس حد تک ادا کرنے کی معاملہ ہے۔ حضرات گرامی، میرا مدینہ اور میرا مکہ کا جو ٹور ہے یہ بہت جسے کہتے ہیں آزردہ گزرا ہے۔ آزردہ اس لیے گزرا ہے کہ آدمی ظاہر بات ہے اپنے گناہوں کی گٹھری لے کے وہاں جاتا ہے کہ تاکہ وہاں سے واپس لوٹے تو پاک صاف ہونے کا اسے یقین ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے، ندامت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود گناہ گار ہونے کی ندامت کا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس دفعہ پاکستانی جتنے بھی مجھے ملے اور بے شمار ملے، ایک نہیں کئی ملے، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے اور مجھے صرف ایک کہتے تھے کہ خدا کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا اور عمران خان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ یہ عمران خان کو پاکستان کے ساتھ عوام نے کیوں جوڑ دیا ہے، اور پاکستان کے بارے میں اتنا تردد کیوں ہے، پاکستان کے بارے میں اتنی پریشانی کیوں ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے شاید ایسا لگتا ہے ایک خوف جا ہی نہیں رہا کہ پاکستان پر کچھ افتاد آنے والی ہے، اور لوگوں کے دلوں سے ایک امید بھی ختم نہیں ہو رہی کہ اس افتاد کو اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو عمران خان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، میں ادھر چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں۔ لگتا ہے پاکستانیوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کے لیے پھیر دیے ہیں۔ بے شمار دعائیں لوگوں نے کی ہیں مجھ سے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے اللہ کے وہ برگزیدہ بندوں نے رو رو کے یہی دعائیں کی ہیں اور عمران خان کی جان کی سلامتی کی دعائیں کی ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اہل نظر اس بات کا بہت بڑا اندیہ دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے اس کو کچھ سزا کے موسم جو ہے وہ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر۔ جنہوں نے کہا بھی تھا کہ ایک صاحب نظر نے یہاں تک کہا ہے کہ گندم کی فصل جو ہے آدھی کٹ چکی ہوگی اور آدھی جو ہے نہیں کٹی ہوگی تو پاکستان پر کسی قسم کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ گزشتہ 2 دن سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور ان دنوں بارشوں کا مطلب واقعی یہی ہے کہ او من فوقکم والا جو عذاب کا ہے، 3 عذاب میں سے ایک عذاب کہ ہم تمہارے سروں پہ عذاب نازل کریں، اور وہ شاید وہ کیفیت بن رہی ہے۔ اور اگر یہ بارشیں جاری رہیں اور یہ اسپیل جاری رہا تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم کل محتاج ہو جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں بہت بڑے بڑے اولے پڑے ہیں، مکی کی فصل جو ہے وہ مکمل طور پہ پنجاب کے علاقوں میں تباہ ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ وہ قحط سالی ہے کہ جو پھر مسلط ہوتی ہے، وہی جو من فوقکم وہ تحت ارجلکم تو ہے ہی ہے کہ ہم پاؤں کے نیچے سے کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے، اور جو باقی کیفیت جو ہے آپس میں لڑائی کی وہ چل رہی ہے۔ اس میں اندر میں اصل میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ان 3-4 دنوں کے اندر جو بیتی ہے اس ملک کے اندر، پاکستان کی پوری اس وقت اشرافیہ اور حکمران اور اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کے سارے ایک ساتھ مل چکے ہوئے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس وقت انہیں اپنے بچانے کا یہ آخری چانس مل رہا ہے، شاید اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں۔ عمران خان نے جس قسم کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے،
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیڈر بنیادی طور پر قوموں کو اصطلاحات دیا کرتا ہے۔ قائد اعظم نے ایک اصطلاح دے دی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بنانا ہے، اور وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگرچہ کو دعویٰ جو تھا وہ اپنا ہمارے بزرگ دوست اصغر سدائی صاحب نے لکھا تھا، تو وہ نظم کی صورت وہ بھی تھا اس کے اندر موجود۔ اس کے علاوہ علامہ اسد نے بھی وٹ پاکستان مینس لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن نعرے کی صورت اتنا مضبوط عوامی سطح کا نعرہ نہیں ہوا تھا، ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، لیکن اس کی پیچھے لا الہ الا اللہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہم یہاں لے کے آئیں گے۔ تو اس دوران ایک بات طے ہے کہ جس شدت کے ساتھ عمران خان کے جلسوں میں پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر کے نعروں کی گونج سنائی دیتی ہے، یہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں کسی دور میں بھی نہیں رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1977 میں نظام مصطفیٰ کی تاریخ تھی، اس کے اندر بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ جماعت اسلامی ایک محدود پارٹی تھی، وہ نعرہ لگاتی رہی ہے۔ تحریک لبیک ایک محدود پارٹی تھی، وہ لگاتی رہی ہے، لیکن اتنی بڑی عوامی سطح پر کہ لاکھوں کا مجمع ہو اور وہ ایک ہی نعرہ لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کوئی اس کے اندر بھید ضرور چھپا ہوا ہے کہ ایک اصطلاح، کیونکہ اصطلاح دینا لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ آگے میرے جیسے عام آدمی کا، دیندار آدمی کا، کہ اس کو کیسے لا الہ الا اللہ کی پٹری پر چڑھایا جائے، اس سارے کے سارے لوگوں کو جو انہوں نے ایک گیدر کیا، اس کو کیسے آگے لے کے جایا جائے۔ بارہا میں نے کہا ہے کہ اگر علماء کرام جو تھے اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دے دیتے تو آج پاکستان جو ہے وہ سیکولرز کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کے اتنی بڑی غلطی کی جس کی شاید ان کو سزا ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دوسری غلطی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا اس وقت ساتھ نہیں دیا جا رہا، جبکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہ دینے میں ذلت آمیز شکست ہے، پورے کے پوری جسے کہتے ہیں کہ وینش ہو جائے گی۔ اس دوران جو حرکتیں کی گئیں وہ حرکتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی 77 سے پہلے کے دور میں ہمیں یاد آتی، 80 میں اتنی صورتحال نہیں تھی، یاد آیا کرتی تھی کہ ایک آدمی پر 100 مقدمے ہو رہے ہیں، 20 مقدمے ہو رہے ہیں، 50 مقدمے ہو رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی اور ظہور الہی کے مقدمات کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو دونوں کے خلاف مقدمے اتنے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس وقت جتنے مقدمے ہوئے ہیں ان کی بھی ضمانت، اور آئندہ بھی جتنے تم مقدمے کرو گے ان کی بھی ہم ضمانت لیتے ہیں۔ یہ کبھی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، کیا دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس دوران میں، مثلا اس کو پہلے تو اسلام آباد بلایا گیا، اور اسلام آباد کا جو ایونٹ ہے اس ایونٹ کو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اگر میں دیکھوں تو وہ اس حد تک بھونڈی صورتحال تھی کہ جس کو بڑی آسانی سے ایک آدمی اوائڈ کر سکتا تھا، ایک عام آدمی، ایک جج جو ہے بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ ہم اس کی وہاں پر اس کی حاضری لے سکتے ہیں۔ اگر آج عدالت سے میں آئے بغیر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کی حاضری لی گئی ہے تو گاڑی جو ہے وہ زمان پارک کے، اگر گاڑی میں ہی آپ کو شوق ہے تو عمران خان سے کہتے ہیں کہ تم گاڑی میں زمان پارک میں بیٹھو، ہم تمہاری حاضری لے لیتے ہیں، کہ عدالت تک نہیں پہنچا تھا تب آپ نے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں جو صورتحال بنی، جس طرح کنٹینرز لگائے گئے، جس طرح عوامی طاقت کو روکا گیا، کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خونریزی ہو؟ اور ایک تو بات طے ہے کہ آج کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی آئے یا کل آئے، پورے کا پورا پلان عمران خان کو یا تو گرفتار کرنے کا یا اس کو قتل کرنے کا نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ وہ سفید کپڑے والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی زندگی کے اندر سیکورٹی پلان کے اندر سفید کپڑے والے لوگ نہیں دیکھے، نہ ہوتے ہیں نہ رکھے جاتے ہیں، کیونکہ پہچان نہیں رہتی کہ کون اپنا ہے اور کون دوسرا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو لے کے آئے اور کمپلیکس کا انڈر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور پلان میں تھے۔ خیر یہ باتیں بہت ثانوی رہ جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے جس طرح عمران خان کے لیے، ہر صوبے کے عوام نے اس کو جان دی، اس کے کھڑے ہوئے اور اس کو ساتھ لے کے واپس پہنچے، یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے، یہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کے دل ایک طرح سے دھڑک پڑے ہیں تو یہ کچھ شاید جادو کا اثر ہے، یا شاید ایک آدمی نے ایک پولیٹیکل موٹیویشن کی ہے۔ میرا یقین اور ایمان صرف اللہ کی ذات پہ ہے، کیونکہ وہی فائل ایسی کی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اب صورتحال جہاں تک آپ پہنچی ہوئی ہے کہ شاید یہ ایکشن ایک معاملے میں لینا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کو قلعظم قرار دے دیا جائے، اس کو دہشت گرد ثابت کر دیا۔ یاد رکھو اس کے بعد ہوگا کیا؟ پاکستان کی اس ڈیفینیشن جو ہے کہ دہشت گرد کون ہے اس پہ لوگ تھوکیں گے کہ آپ نے ایک ایسا آدمی جس کو تقریباً 60-65% لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں، آپ نے 60-65% لوگوں کو